السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے تنوین کا بیان۔ تو یاد رکھیے، پہلے بھی بتا دوں تنوین کسے کہتے ہیں۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جس حرف پر تنوین ہوتا ہے اسے منون کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے تنوین نون ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں سمجھا رہا ہوں تنوین کیسے نون ساکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ کتاب دیکھ لیجیے، یہ حضرت کیا فرما رہے، بتا رہے تنوین کا مطلب بتاتے ہوئے ہجے کرائے۔ تو پہلے ہمیں تنوین کے بارے میں بتانا ہے، پھر اس کی ہجے کرانی ہے۔ تو چلیے ہم جانتے تنوین ہے کیا۔ تو یہ کچھ حرف میں نے آپ کے سامنے لکھے۔ پہلے تنوین کیا ہے یہ دیکھیے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے با دو زبر بن، تو یہ دو زبر ہے، یہ تنوین ہے۔ با دو زیر بن، تو دو زیر، یہ تنوین ہے۔ با دو پیش بن، تو یہ دو پیش، یہ تنوین ہے۔ اب بتا رہے جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے با دو زبر بن، تو دو زبر تو تنوین ہے۔ اب یہ تنوین کس پر ہے؟ با پر ہے، تو با منون ہو گیا، یعنی تنوین والا حرف۔ اسی طرح یا دو زبر ین، ٹھیک ہے، تو یا دو زبر پر، یا پر جو دو زبر ہے وہ تو تنوین ہے، مگر اب یہ دو زبر کس پر ہے؟ یا پر ہے، تو یا منون ہو گئی، یعنی تنوین والی یا۔ ٹھیک ہے، اب بتا رہے تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے، اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے۔ اسی کو میں سمجھا رہا ہوں۔ یہ دیکھیے تنوین اصل میں کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہمیں پڑھنا ہے احدن، تو دیکھیے چاہے آپ یوں پڑھو، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال نون پیش دن، ٹھیک ہے، احدن، تو دال نون پیش دن بولو تب بھی آخر میں نون آ رہا ہے۔ دیکھو دال نون پیش دن، ٹھیک ہے، اس میں بھی نون آ رہا ہے۔ اور اسی کو اگر آپ یوں بولو، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، تو بھی دیکھو آخر میں نون آ رہا ہے۔ دال نون پیش دن میں بھی آخر میں نون ہے، دال دو پیش دن میں بھی آخر میں نون ہے۔ تو وہی بتا رہے کہ تنوین کے آخر میں ہمیشہ نون آئے گا ہی آئے گا۔ تو اسی طرح ربن ہے، را زبر را، با زبر رب، با نون پیش بن، ربن، دیکھو با نون پیش نون بولو، بن بولو تب بھی نون آ رہا ہے۔ اسی کو اگر را با زبر رب، با دو پیش بن، ربن، تو آخر میں نون آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہی بیان کر رہا ہے کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں، سمجھ گئے ہوگے آپ اللہ کے فضل سے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال نون پیش دن، احدن، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، آہا، دال دو پیش دن، احدن، را با زبر رب، با نون پیش بن، ربن، را با زبر رب، با دو پیش بن، ربن، نون سین زبر نس، لام نون زیر لن، نسلن، یہ تنوین کے ساتھ نون سین زبر نس، لام دو زیر لن، نسلن، شین را زبر شار، عین نون زبر عن، شرعن، شین را زبر شار، عین دو زبر عن، شرعن، فا واو زبر فو، را دو زبر رن، فورن، یا زبر یا، قاف یا زیر قی، یقین، نون دو زبر نن، یقینن، غین علی زبر غا، لام زیر لی، غالی، با دو زبر بن، غالبن، عین زبر عا، دال علی زبر دا، عدا، واو زبر وا، عداوا، تا دو زبر تن، عداوتن، قاف صاد زبر قص، دال دو زبر دن، قصدن، حمزہ زیر ای، حمزہ یا زیر ای، میم الف زبر ما، ایمان، نون موقوف ایمان، حمزہ زبر آ، زال علی زبر زا، ازا، نون موقوف اذان، شین زبر شار، علی زبر را، شرا، بائے موقوف شراب، عین زبر عا، زال علی زبر زا، عزا، بائے موقوف عذاب، حا زبر حار، علی زبر را، حرا، میم موقوف حرام، جیم ہا زبر جیم زبر جا، ہا نون زبر ہن، جہن، نون میم زبر نم، جہنم۔ یہ ہمارا سبق ہوا۔ آپ نے ایک بات غور کری، یہاں میں نے عین الف دو زبر عن نہیں پڑھا بلکہ صرف عین دو زبر عن پڑھا، را الف دو زبر رن نہیں پڑھا بلکہ صرف را دو زبر رن پڑھا۔ اسی طرح نون الف دو زبر نن نہیں پڑھا بلکہ صرف نون دو زبر نن پڑھا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی زبر کی تنوین کے بعد الف یا لکھا جائے تو ہجے کرتے وقت نہ الف کا نام لیں گے نہ یا کا نام لیں گے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.